अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं बज़म टूर। तो व्यूअर, आज की वीडियो कश्मीर के हवाले से है कि कश्मीर इशू है क्या चीज़। पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शराकत है और भारत कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर करता है। और बरसग़ीर की तकसीम के वक़्त क्या कश्मीर की रियासत के बारे में कोई फ़ैसला हुआ था? क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया था? तो नाज़रीन, इस खबर की डिटेल आप लोगों तक शेयर करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि बज़म टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं खबर की तरफ के कश्मीर इशू है क्या चीज़। कश्मीर बरसग़ीर के अंदर एक खूबसूरत तरीन हसीन वादी है और इस हसीन वादी का 55% ज़मीनी हिस्सा भारत के कब्ज़े में है, 30% ज़मीनी हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में है और 15% ज़मीनी हिस्सा जो है वो चाइना के कब्ज़े में है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947, 1965 और 1971 में 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं और एक और जंग 1999 में कारगिल के हवाले से भी लड़ी जा चुकी है। कश्मीर की जो तारीख है वो एहतजाज से बड़ी पड़ी है। सेंसस 1941 के मुताबिक 1947 में कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 77%, हिंदुओं की 26% और बुद्ध मत की 3%। तो आगे चलते हैं कि बरसग़ीर की तकसीम के वक़्त क्या फैसले हुए। 3 जून 1947 को बरसग़ीर की तकसीम का फैसला हुआ और उस वक़्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि बरसग़ीर के अंदर जितनी भी आज़ाद रियासतें हैं, जिसमें कश्मीर भी शामिल थी, कि वो आज़ाद रियासतें अपनी मर्ज़ी से, अपनी अवामी राय से पाकिस्तान या भारत के साथ अलग कर सकती हैं। तो कश्मीर की जो रियासत थी, जिसका हुक्मरान महाराजा हरी सिंह था, जो एक गैर मुस्लिम था, शुरू में तो वो कश्मीर की आज़ादी का ख़्वाह था, लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ाद होना था, तो 11 अगस्त 1947 को सिख महाराजा हरी सिंह ने अपने वज़ीर आज़म को बर्खास्त कर दिया, चूँकि वो कश्मीर की आज़ादी का ख़्वाह था और एक वकील था। तो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर मुस्लिम अकाबिरीन थे, वो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह से उन्होंने मुलाकात की और कश्मीर के आज़ादी के हवाले से बातचीत की। शुरू में तो वो इस चीज़ पर कायल था हरी सिंह, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गया और उनका जो झुकाव था वो उनकी नेहरू के साथ और कांग्रेस के साथ अंडरग्राउंड सेटलमेंट हो चुकी थी और उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो कश्मीर जो का अलग जो है वो भारत से करने लगा है। तो शुरू में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उस वक्त नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी थी कश्मीर के हवाले से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टेक ए जॉइंट रिक्वेस्ट यूएनओ अंडरटेक इन द कश्मीर ऑन द एयरलेस पॉसिबल डेट। और दूसरी स्टेटमेंट थी कि आई वांट टू स्ट्रेस द ओनली पीपल हु कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर का फैसला उनकी आवाम की उमंगों के मुताबिक कि कश्मीर के अवाम जिसके साथ अलग करना चाहें तो वो जा सकते हैं। तो ये शुरू में उनकी स्टेटमेंट थी। अब अलग कैसे हुआ कश्मीर का? महाराजा हरी सिंह के वज़ीर आज़म मारचंद ने नेहरू से मुलाकात की और कहा कि महाराजा हरी सिंह जो है वो भारत के साथ अलग करना चाहता है। इस खबर को जब कश्मीर वादी के लोगों ने सुना तो कश्मीर चूँकि 70% लोग जो थे वहाँ मुसलमानों की आबादी थी और ये कश्मीर के अलग का जो फैसला जो महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ कर रहा था, तो ये कश्मीर की जो आवाम थी उनके उमंगों के ख़िलाफ़ था। महाराजा हरी सिंह ने भारत से अलग का फ़ैसला कर लिया था। कश्मीर के हालात ख़राब होने लगे तो महाराजा हरी सिंह के वज़ीर आज़म मारचंद ने कश्मीरियों की आवाज़ और तहरीकों को दबाने के लिए नेहरू से फ़ौज तलब की। तो उस वक़्त इंडिया के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। पाकिस्तान में तो गवर्नर जनरल क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बन चुके थे, लेकिन इंडिया ने अभी तक उनको ही बनाया हुआ था। तब महाराजा हरी सिंह जो था वो पूरी तरह भारत के साथ अलग के लिए तैयारी कर चुका था। तो महाराजा हरी सिंह जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने नेहरू से फ़ौज भी
کی بھی درخواست کی تھی کہ وہ فوج آئے اور یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو تو مہاراجہ ہری سنگھ کے جو وزیر اعظم تھے ان سے کہا کہ پہلے مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ کشمیر کا الحاق جو ہے وہ بھارت سے کرائے، تب ان کو بھی فوج ملے گی۔ تو 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے جو کشمیر کا جو الحاق تھا انہوں نے بھارت کے ساتھ کر دیا۔ تو نہرو نے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ بہت جلد بھارتی فوج جو ہے واپس چلی جائے گی اور کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ صرف عالمی دنیا سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تھی اور عالمی دنیا کی آنکھوں میں مٹی انہوں نے جھونک دی۔ ان کی جو نظریں تھیں وہ کشمیر پر تھیں اور کشمیر پر ان کا قبضہ کرنا تھا۔ تو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کردار کیا تھا کہ انڈیا کشمیر کا کیس اقوام متحدہ میں لے گیا اور اقوام متحدہ نے کشمیر پر ایک کمیشن تشکیل دیا اور کمیشن نے کہا کہ کشمیر سے پاکستان اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ بعد میں یہ کمیشن بھارت پر زور دے گا کہ وہ اپنی فوجیں واپس بلائے، تو پاکستان نے کمیشن کی اس تجویز کو رد کر دیا۔ پاکستان نے کمیشن کو تجویز دی کہ آپ پاکستان اور انڈیا کو بیک وقت ایک ہی وقت میں فوجیں نکالنے کا حکم دیں، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو بھارت جو تھا وہ اس بات سے مکر گیا۔ بھارت نے کہا کہ پاکستان اپنی فوجیں واپس بلا لے، بھارت اپنی آدھی فوج واپس بلا لے گا اور آدھی فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ادھر موجود رہے گی۔ تو یہ ایک نہری اور بہت بڑی سازش تھی۔ جب دونوں افواج نے کشمیر سے نکل جانا تھا تو کشمیریوں نے کس کے ساتھ بغاوت کرنی تھی؟ تو اقوام متحدہ کے ایک سربراہ تھے ڈیکسن، انہوں نے تجویز دی تھی کہ کشمیر، گلگت بلتستان کو پاکستان اور جو لداخ اور جموں ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیا۔ لیکن پاکستان نے کہا کہ جموں، کشمیر اور لداخ میں پریفیکیٹ کر دیا جائے، اس کو انڈیا نہ مانا، اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی کشمیر کے حوالے سے تجویز دی جو پاکستان نے قبول کر لی، لیکن انڈیا اس سے بھاگ گیا۔ آگے چلتے ہیں کہ شملہ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ جب 1971 میں پاک بھارت جنگ ہوئی تو مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش مارد وجود میں آ چکا تھا، تو اس جنگ میں 90,000 جو فوجی تھے وہ انڈیا نے قید کر لیے تھے۔ تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور انڈیا کے وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی۔ تو انڈیا نے پاکستان کی کچھ زمین اور 90,000 فوجیوں کے بدلے پاکستان کے سامنے 2 تجاویز رکھی تھی۔ ایک تجویز تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی مسئلہ ہوگا وہ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کی بنا پر خود حل کریں گے اور تیسرا فریق کوئی درمیان میں نہیں آئے گا اور کوئی ثالثی کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 2، 1949 کے درمیان سیز فائر لائن کو جس کے دستخط ہوئے تھے وہ لائن آف کنٹرول ہوگی، یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بارڈر کا کام کرے گی۔ اس کے بدلے پاکستان کے 90,000 فوجی رہا ہوئے۔ بھارت شملہ معاہدے کا یہ مطلب نکالتا ہے کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، لہذا تیسرا فریق اقوام متحدہ کا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا الزام یہ لگاتا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے کمیشن کی شق 47 کے تحت پاکستان نے کشمیر سے اپنی فوجیں نہیں نکالی، تو اس لیے اب اقوام متحدہ کا جو کام تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ اب اقوام متحدہ کا کشمیر کے حوالے سے اب کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے واضح الفاظ میں اندرا گاندھی کو کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی فائنل جو ایگریمنٹ آن دا سیٹلمنٹ آف دا کشمیر پر نہیں ہے۔ تو اس وقت انڈیا کے جو وزیر دفاع تھے کرشن مان نے بھی یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان سے الگ کرنا چاہتا ہے اور بھارت کی کوئی بھی حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان سے الگ کرے۔ تو اب کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے کیا رائے ہے؟ انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی مرضی سے پاکستان سے الگ کیا تھا، حالانکہ
جو ایکٹ پاس ہوا تھا کہ جن جن علاقوں میں جس قوم کی اکثریت زیادہ ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گی، تو کشمیر میں کیونکہ 77% مسلمانوں کی آبادی تھی تو لہٰذا اس نے پاکستان کے ساتھ ہی جانا تھا جو اس وقت کے قانون کے مطابق تھا. لیکن انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہری سنگھ نے ایسا فیصلہ کیا ہے تو وہ قانون کے مطابق ہے، حالانکہ وہ جو برٹش پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے اس کے یہ خلاف ہے. پاکستان نے UNO کی کمیشن کی شق 47 پر جو ہے نا وہ عمل نہیں کیا اور اپنی فوج کشمیر سے نہیں نکالی، لہٰذا اب UNO کا اب کشمیر کے مسئلے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور انڈیا اب الزام لگاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے اور پاکستان نے انڈیا کے ان الزامات کو رد کر دیا. اب پاکستان کا کیا رائے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو اپنی شہرک کہتا ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر کا فائنل اسٹیٹس جو ہے کشمیری عوام طے کرے گی، نہ کہ ہری سنگھ. کشمیر انڈیا کے ساتھ رہے یا پاکستان کے ساتھ، کشمیر کے اندر کے جو کشمیری عوام ہیں وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور کشمیری عوام احتجاج کرتی ہے جو اس چیز کا کھلا ثبوت ہے کہ کشمیر آزادی چاہتا ہے. کشمیر میں 77% جو ہے مسلمانوں کی آبادی ہے اور 1947 کی تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت جہاں جہاں جس قوم کی اکثریت ہے اسے آزادی دی جائے. تو کشمیر میں چونکہ 70% مسلمانوں کی آبادی ہے لہذا کشمیر کو آزادی دی جائے اور انڈیا جو ہے وہ UNO کی جو قرارداد ہیں ان پر عمل نہیں کر رہا. اب کشمیری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کی جو اکثریت ہے وہ اپنی آزادی چاہتی ہے. کشمیر کے کچھ لوگ پاکستان سے الگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بھارت سے الگ چاہتے ہیں. اور اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے قوانین کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے. 1988 سے لے کر اب تک 95,000 جو مسلمان ہیں وہ انڈیا فورسز اور تشدد و دیگر قتل و غارت کی وجہ سے وہ شہید ہو چکے ہیں اور 4,000 کے قریب جو ہیں وہ عورتوں کی جو ہے وہ اپنی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے. زیادہ تر جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ انڈیا کے ان ظلم و بربریت کے اس واقعات پر جو ہے نا مذمت کرتی ہیں اور کنڈیمٹ کرتی ہیں. تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو کم سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو اپنا بھی خیال رکھے گا. اللہ حافظ پاکستان.